السلام علیکم، چینل پر خوش آمدید۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بچوں۔ آنٹی کیا آپ میرے ساتھ ہبا، غنی اور ہمنا کو بھیج سکتی ہیں؟ آج میرا روزہ خوش آئی ہے، میں ان کو افطار کے لیے بلانے آیا ہوں۔ امی نے مجھے افطار کے لیے اپنے دوستوں کو بلانے بھیجا ہے۔ آپ لوگ اندر آ کر بیٹھے، میں ہبا، غنی اور ہمنا کو تیار ہو کر آپ کے ساتھ جانے کے لیے بولتی ہوں۔ آپ لوگ اندر آ جائیں اور ہاں، وقت پہ ان بچوں کو گھر بھیج دیجیے گا۔ آ جاؤ میرے پیارے بچوں، آ جاؤ۔ بچوں آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، میں ابھی ہبا، غنی اور ہمنا کو آپ کے ساتھ بھیجتی ہوں۔ جی آنٹی، آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ حیدر بھائی پہلا روزہ مبارک ہو۔ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ میرے دوستوں۔ چلیے ہم لوگ اب چلتے ہیں، ابھی ایمن فاطمہ اور ایزل فاطمہ کو بھی بلانا باقی ہے، اور ہم لوگ کچھ دیر پارک میں بھی آرام سے بیٹھیں گے۔ امی ہم لوگ جا رہے ہیں، اللہ حافظ۔ تو بتائیں حیدر بھائی، آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے؟ بھائی ہے تو بڑا ہی مشکل روزہ رکھنا۔ یہ واپی ہر ٹائم موٹی کو کھانا یاد آتا ہوگا، اسی لیے اس کو روزہ مشکل لگ رہا ہوگا۔ علی یہ غلط بات ہے، ایسے مذاق نہیں کرتے، اور سب کے بیچ میں بیٹھ کر ایسے کانافوسی کرنا بھی بہت غلط بات ہے، سمجھے بھائی؟ ہاں اپی، میں سمجھ گیا، آگے سے میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ معلوم ہے بھائی، پورا دن فریج کی طرف دیکھتا رہا، فریج میں رکھی ہوئی آئس کریم اور فروٹس مجھے یاد آتے رہے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، اور وقت تو جیسے کٹ ہی نہیں رہا۔ ابو کے ساتھ نماز پڑھنے گیا، قرآن کی تلاوت کی، پھر بھی ٹائم جیسے کٹ ہی نہیں رہا۔ تب امی نے آپ لوگوں کو دعوت پر آنے کے لیے، بلوانے کے لیے بھیج دیا۔ ہاں یہ سب پہلے روزے کو ہوتا ہے حیدر، پر کوئی بات نہیں، اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا کہ آپ نے اچھے سے روزہ رکھا۔ جی ہبا، انشاءاللہ میں اور بھی روزے رکھوں گا۔ چلیں اب ہم لوگ گھر چلتے ہیں، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ حیدر بھائی، آپ کا گھر تو بڑا پیارا ہے۔ آپ کا شکریہ غنی۔ آپ سب لوگ آرام سے یہاں بیٹھے، آرام کریں آپ لوگ۔ حیدر بیٹا، سارے بچوں کو دسترخوان کی طرف لے آئے۔ جی امی، آتا ہوں۔ ہاں ہاں چلیں چلیں، حیدر بھائی کے تو من میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے بچوں، اذان ہونے کے بعد روزہ کھولنے کی دعا پڑھنا اور بسم اللہ کر کے روزہ کھولنا، جیسے ساری چیزوں کو کھانا، اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنا۔ ہم بسم اللہ کیوں کرتے ہیں؟ ہر بات میں ہمیں بسم اللہ کرنے کو کہا جاتا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ بسم اللہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے علی، ابھی سب آپ لوگ دعا مانگیں، مغرب کی نماز کے بعد ہم سب لوگ بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے بچوں، پہلے میں کچھ اور بات کروں اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کہانی کو ذرا دھیان سے سنیں۔ ارے واہ ارے واہ، مجھے بہت پسند ہے۔ ایک بار ایک چرواہا جو اپنی بھیڑوں کو چروانے جاتا ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ امام صاحب بسم اللہ کی فضیلتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تب وہ بہت دھیان سے امام صاحب کی تقریر سننے لگتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے دریا میں قدم رکھ دو تو اللہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا، آپ دریا پار کر لیں گے۔ یہ سن کر چرواہا بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ تو روز دریا پار کرنے کے لیے ناؤ والے کو پیسے دیتا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، اب میرے پیسے بچ جائیں گے، اب میں بسم اللہ پڑھ کر ہی ندی کو پار کر لیا کروں گا، میرے بہت سارے پیسے بچ جایا کریں گے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے منی من، اور وہاں سے چل دیتا ہے، اور وہ ہر روز اپنی بھیڑوں کو چروانے کے لیے ندی میں بسم اللہ کر کے پیر رکھتا اور ندی کو پار کر لیتا۔ اس طرح سے وہ بہت خوش ہوتا، وہ ہر روز ہی ندی کو دونوں طرف سے بسم اللہ کر کے پار کرتا رہتا۔ بہت وقت گزر جانے کے بعد ایک دن
चरवाहा देखता है कि इमाम साहब नदी के किनारे खड़े हुए हैं। वह इमाम साहब से पूछता है कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। इमाम साहब कहते हैं, बेटा मैं नाव वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे नदी पार करनी है। मैं कुछ काम से दरिया के इस पार आया था, अब मुझे वापस जाना है। ये सुनकर चरवाहा बहुत हैरान होता है। वह कहता है, आपने ही मुझे रास्ता दिखाया और आप खुद यहाँ खड़े हैं। मैं तो रोज़ बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और नदी पार कर लेता हूँ। ये देखिए मैं अभी भी नदी पार कर लूँगा। वह बिस्मिल्लाह पढ़ता है और अपनी भेड़ों को लेकर के नदी पार कर लेता है। ये देखकर इमाम साहब बहुत हैरान होते हैं और वो चरवाहे को देखते ही रह जाते हैं। बोलने के लिए उन्होंने तकरीर में बोल दिया, मगर शायद उन्हें खुद ही यकीन नहीं था। आखिरकार वो दरिया पार नहीं कर पाए और कश्ती वाले का इंतज़ार करते रहे और तब तक चरवाहा बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पार कर गया। तो बच्चों, हमें हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है कि हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह हमारी हर काम में मदद करता है और उस काम में बरकत होती है। तो बताओ मेरे बच्चों, क्या आपको कुछ समझ आया और कहानी अच्छी लगी? हाँ अंकल, हम सब समझ गए। अब हम बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करेंगे। आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।